دنیا جو ہے یہ تو ہے ہی مسائلستان. تو اس کے اندر مسائل تو ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ان کے اندر ہی انسان نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. انور شاہ کاشمیری ان کے شاگردوں میں سے. اب جو ایک کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے جو آپ عزم کرتے ہیں اس کے اندر کامیابی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ہر چیز کی ہم جو انسپریشن ہے وہ مذہب سے ملتی ہے، وہ اللہ اور رسول سے ملتی ہے. تو ہم ایک تو یہ ہے کہ انسان کا اسٹرانگ بلیو ہے بطور مسلمان کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے. بعض اوقات انسان بہت قابل ہوتا ہے، بہت محنتی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو اس طرح کے نتائج نہیں مل رہے ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں. ان سے ان کی زندگی کے متعلق پوچھیں گے اور انہوں نے اپنی جو زندگی کامیاب بنائی اس کے پیچھے ان کی سٹرگل کیا ہے اور یہ کہاں کے ہیں. باقی بھی انٹرسٹڈ سوال ہوں گے. چلیے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے متعلق ہمیں بتائیں، وہاں کے رہنے والے، اور یہ سفر آپ کا کیسے شروع ہوا. جی بہت شکریہ محترم جناب سعید صاحب. میرا نام محمد نعمان حامد ہے اور جو ہماری نسبت ہے وہ ہمارے خاندان کے ہمیں پاکستان سے پہلے جلندھر میں جو انڈیا کا شہر ہے، انڈین پنجاب کا، اس میں آباد تھا اور پھر مائیگریٹ ہو کر یہ موجودہ پاکستان کے اندر آئے. تو وہ جلندھر سے نسبت کی وجہ سے ہمارے خاندان کے اور میرے نام کے ساتھ اکثر ہمارے عزیز و اقارب جلندھری لکھتے ہیں. اور میرا جو ننہال ہے اور ددیال ہے دونوں کا تعلق جلندھر سے تھا. الحمدللہ جو خاندان ہے اس کا دینی خدمات کے حوالے سے ایک کردار ہے، اس کی ایک تاریخ ہے. بے شک بہت سے ادارے اور علماء اکرام اس خاندان کے اندر اس کی برکت سے قائم ہوئے. علماء اکرام نے جو اسلامی دینی خدمات سر انجام دی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ جو میرا ددیال ہے اس کے اندر بڑے بڑے علماء حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری ان کے شاگردوں میں سے، اور علماء لدھیانہ مشہور ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں، جنہوں نے یہ جو قادیانی جو فتنہ ہے مسلمانوں کے درمیان، مرزا غلام احمد قادیانی نے جب ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو انہوں نے علماء لدھیانہ نے اس کو پہچانا تھا اور اس کے خلاف کفر کا فتویٰ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے دیا، تو وہ ہمارے ددیال میں سے ہیں. اور اسی طرح جو میرے ننہال ہے ان کے اندر خاص طور پر قابل ذکر نام ہے حضرت مولانا خیر محمد جالندھری نور اللہ مرکزہ، جو کہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. اور انہوں نے جامعہ خیر المدارس کی جلندھر میں 1931 میں بنیاد رکھی. اور اسی طرح پھر ہجرت کے بعد وہ بھی پھر پاکستان میں وہاں ادارہ بھی چھوڑ کر لٹے پھٹے قافلے یہاں پاکستان کے اندر آئے، اور پھر ملتان کے اندر دوبارہ خیر مدارس کی نشست ثانیہ ہوئی، اور وہ پاکستان کے ایک معروف قدیمی اور بہت بڑا دینی ادارہ ہے. اب بھی ہے جو جی الحمدللہ میری پیدائش وہیں ملتان خیر مدارس کی ہی ہے، اور وہاں سے جو بنیادی دینی تعلیم ہے وہ حاصل کی. اس کے علاوہ مدرسے کی تعلیم کے علاوہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھی زیر تعلیم رہے الحمدللہ. اس وجہ سے میری دونوں طرف کی میری تعلیم ہونے کی وجہ سے ایکسپوجر ہے، اور جو ہماری خاندانی روایات ہے اس کو ہم نے جاری و ساری رکھا. سب سے پہلے خیر مدارس کے اندر ہی میں نے انتظامی اور اسی طرح تدریسی ذمہ داریوں سے میں نے آغاز کیا اپنی زندگی کا، اور پھر اس کے بعد لاہور میں آ کر یہاں پر ادارہ قائم کیا، اور یہاں پر مختلف دینی ادارے اور تعلیمی ادارے اور اسی طرح مساجد اور علماء کی مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ میری وابستگی ہے. آپ ایک لیڈرشپ کے طور پر بھی یہاں ہیں. پہلے آپ نے بتایا کہ مجھے ذمہ داریاں دی گئیں، تو آپ کو وہاں کچھ مسائل نہیں ہوئے؟ کیونکہ ایک لیڈر کو بہت زیادہ مسائل بھی آتے ہیں، اور آپ نے وہاں کون سے سبق حاصل کیے؟ بس یہ مسائل تو دنیا جو ہے یہ تو ہے ہی مسائلستان. تو اس کے اندر مسائل تو ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ان کے اندر ہی انسان نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ آزمائشوں اور مسائل کے اندر اپنے آپ کو سٹک نہ کرے بلکہ گزرتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے. اس میں چیلنجز ہوتے ہیں ہر وقت. آپ جو ایک کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے جو آپ عزم کرتے ہیں اس کے اندر کامیابی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ تھا کہ میں نے جو سب سے پہلے ادارہ قائم کیا خیر مدارس کے تحت ہی، تو وہاں عصری علوم کا شعبہ جو پہلی دفعہ قائم ہوا، اس کے اندر یہ تھا کہ میرے شاگرد وہ تعلیم حاصل کر کے ان کو نمایاں ان کی ریکارڈ بنے، پوزیشن حاصل کریں. تو میرے وہ ایک چیلنج تھا. تو پھر ہم نے وسائل بھی نہیں تھے، اور اس طرح کی سہولیات ادارے کے طور پر جس طرح ہوتی ہیں وہ نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر میرے اسٹوڈنٹ نے ملتان بورڈ میں پوزیشن حاصل کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چیلنجز ہوتے ہیں جب آپ اس سے گزرتے ہیں تو وہ پھر اچیومنٹ جب بنتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک
جو پاور ملتی ہے اور خوشی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اس سے پھر آگے بھی کئی راہیں نکلتی ہیں. تو گویا کہ جو مسائل اور چیلنجز ہیں وہ انسان کو روکنے کے لیے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے اور انسان کو بیک فٹ پہ لے جانے کے لیے نہیں ہے. جب آپ اس سے گزرتے ہیں تو آگے پھر میں سمجھتا ہوں کئی راستے کھل جاتے ہیں جن پر چل کے انسان کامیاب ہوتا ہے اور زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے. ایک لڑکا ہے مطلب کہ اپنی جوانی کے ایج میں ہے اور اس کو بہت سارے چیلنجز آ رہے ہیں، وہ ان کا مقابلہ کیسے کرے؟ دیکھیں آج کل تو سب سے زیادہ چیلنجز جو ہے نا وہ روزگار کے حوالے سے. اور اسلام جو ہے آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ہر چیز کی ہم جو انسپریشن ہے وہ مذہب سے ملتی ہے، وہ اللہ اور رسول سے ملتی ہے. تو ہم ایک تو یہ ہے کہ انسان کا اسٹرانگ بلیو ہے بطور مسلمان کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھیجا ہے وہ بے مقصد نہیں بھیجا اور رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. تو لیکن کوشش ہم نے کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ہم بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور منو سلوا اتریں گے، تو یہ دور بھی نہیں ہے. تو لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے. جب ہمارا بلیو ہے کہ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، تو ایک تو یہ بلیو ہونا چاہیے، تسلی ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ محنت کریں. اسلام ہمارا جو ہے متحرک دین ہے، وہ جمود کو پسند نہیں کرتا، تو ہم محنت کریں. تو یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے دنیا کے اندر، کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم پوزیشن، ہاں وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، آپ مایوس نہ ہوں. تو نوجوانوں کو یہی میری نصیحت ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے نیچے لوگوں کو دیکھیں اور اس کے بعد محنت کریں. تو اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتے. جو بھی محنت کرے گا آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیں گے. اور ایک دن جو اگر کسی کے حالات کسی بھی اعتبار سے کوئی آزمائشیں ہیں یا مسائل ہیں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ ان مسائل کو، آزمائشوں کو بھول جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولیں گے، ایسے کامیابیوں کے دروازے دیں گے کہ عزت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، ترقی بھی ملے گی. بہت شکریہ. آج کل نا ایک اور مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی اگر بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، اور ماشاءاللہ آپ کے پاس گاڑی، اپنا گھر اچھا سا، اپنا سیٹ اپ، آپ سب کچھ حاصل کر چکے ہیں ایک مولوی ہوتے ہوئے، آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہے. ایک بچہ تو دیہات میں پڑھتا ہے، حافظ بنتا ہے، تو اس کے لیے چیلنج بہت زیادہ ہوتے ہیں. مطلب کہ اس کو اتنی اچھا یعنی نالج نہیں ہوتا ایک تو اس کے پاس، اور دوسرا اگر عالم بنتا ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہوتا کہ وہ شہر کے کسی اچھے ادارے میں جا کے پڑھا سکے اور اچھی اپنی سیلری لے سکے وغیرہ، اور جو شہر کا ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کا یہ سوال تو ٹھیک بنتا ہے کہ مولوی بنو گے تو پھر کھاؤ گے کہاں سے، مطلب اس طرح کے جو سوالات آتے ہیں، اس پر آپ کیا رپلائی دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی شعور جس کو بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کے اندر خدا داد صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، اس کے لیے بہت سے عوامل ہیں. اور بعض ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں کہ ان کو وہ وسائل نہیں ملتے، حالات نہیں ملتے، جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں جو ہیں دبی رہ جاتی ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کو اساتذہ بھی نہیں ملتے. گھر کے ماحول سے آغاز کریں کہ بعض گھروں کا ماحول ایسے ہوتا ہے کہ انہیں ایک متقی والدین اور جو دیگر عزیز و اقارب بڑے انٹلیکچوئل، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، تو ایک تعلیم کا اور تربیت کا ایک بہت اچھا ماحول ان کو ملتا ہے پیدائشی طور پر. تو وہ اس سے ان کی صلاحیتیں بہت نکھرتی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ تعلیمی ادارہ، بعض اوقات اس کے اندر ایک بھی استاد کو ایسا مل جائے، خواہ گاؤں کا ہی ہو، وہ ان کی صلاحیتوں کو وہ جانچ لے اگر بچے کی اور ان کو جلا بخشے اور ان کو تقویت دے، ان کو نکھار دے، تو وہ بچہ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ایک فرد نہیں بلکہ پورا ادارہ، اس کے اندر ایک آئیڈیل ماحول ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک بچے کو ملتا ہے، اس سے اس کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں اور وہ کامیاب ہو کر عملی زندگی کا حصہ بنتا ہے، چاہے وہ شہر سے تعلق رکھتا ہو یا دیہات سے. بالکل، یہ تعلیمی ادارے کے اوپر ہے، اساتذہ کے اوپر ہے. اساتذہ کو یہ بہت زیادہ وسائل اور بہت زیادہ سہولیات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہ تو گویا کہ اس طرح ہے کہ کسی کے دماغ میں، کسی کے دل میں گویا کہ آپ اس کے اندر گویا کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ جذبہ بھر دیں، آگ لگا دیں، مطلب کہ بھر دیں اس کو کہ وہ بے چین ہو جائے اور محنتی بن جائے. ہاں یہ میں نے کرنا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے اور حضور کی زندگی کا مطالعہ اس کے سامنے ہو، سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو استوار کرے کہ وہ کتنے محنتی تھے، وہ کتنا آرام کرتے تھے، کتنا کھاتے تھے. آج تو ہمارے بچوں کو یہی ہے کہ سونا اور کھانا اور فرمائشیں کرنا، اس سے آگے وہ سوچتے بھی نہیں، وہ آرام داریاں، آرام پرستیاں کی طرف چلے گئے ہیں. تو بدقسمتی ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنے زیادہ
صلاحیت نہیں ہوتے، لیکن ان کو ایسے اساتذہ اور ایسے تعلیمی ادارے ان کو میسر آ جاتے ہیں کہ وہ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں طرح ہے کہ بعض ایسے ہیں جن کو بالکل ایسا ماحول نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ خراب ہوتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اچھی تعلیم اور تربیت کے حامل نہیں بنتے اور پھر معاشرے کے اوپر ایک بوجھ بنتے ہیں اور خود بھی اپنے خود کفیل نہیں ہوتے اور اسی طرح اپنے خاندان کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار سب کے لیے ایک بوجھ بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دینی یا اصلی تعلیم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس ماحول کے ساتھ تعلق ہے. ماحول ہے اگر مل جائے اور بچے کے خود بھی اپنے اندر صلاحیت بھی ہے. بعض ایسے بھی ہیں کہ یتیم ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے، غریب بھی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ انہوں نے محنت کی، وہ گویا کہ ایک کندن بنے اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے نام بنایا دنیا کے اندر، بڑی کامیابی حاصل کی، مال و دولت بھی سمیٹا اور اپنا نام بھی روشن کیا اور دنیا سے چلے گئے. آج بھی دنیا ان کو جانتی ہے، حالانکہ بچپن میں ان کے حالات بہت مشکل حالات تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے جیسے میں نے کہا ایک محنت کے ساتھ ہے، صلاحیتوں کے ساتھ بھی ہے اور اس طرح قسمت کے ساتھ بھی ہے. تقدیر کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا تقدیر پر بھی ایمان ہے بطور مسلمان. تو بعض اوقات انسان بہت قابل ہوتا ہے اور بہت محنتی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو اس طرح کے نتائج نہیں مل رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات آزما رہے ہوتے ہیں، اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں اور ان کو آخرت کے اندر اجر دینا ہوتا ہے بہت زیادہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سارے ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے. مطلب ایک بندہ فل محنت کرتا ہے یہاں اور اس کو وہ اجر نہیں مل رہا، مطلب وہ اپنی نیت میں بھی سچا ہے لیکن اس کو اس کا صلہ نہیں مل رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آخرت میں ملے گا؟ بس یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں، تو اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے. جس لیول پر بھی آپ کو کام کر آپ محنت کرتے رہیں، مایوس کبھی نہ ہو، مایوسی گناہ ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا میں بھی کامیابی لازمی ملے گی آخرکار اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. تو ہم کس طرح بھی ہمیں کسی لیول پر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں بچہ پڑھے گا تو اس کے پاس وسائل کم ہوں گے، یا لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں ڈال دیا ہے تو کھائے گا کہاں سے. تو آپ دیکھیں کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں وہ بڑے بڑے کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنا روزگار بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں اور دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو محنت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ مدرسے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض لوگوں کو مدرسے کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول نہ ملا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہوئے ہوں، یا دوسرے اسکول میں یا کسی ایسے ادارے میں پڑھنے والے بچوں سے پیچھے رہ گئے جو دنیاوی تعلیم کا ادارہ ہے، تو وہ پیچھے رہ گئے تو لوگوں نے اس کو مثال بنا لی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسی بہت سی مثالیں ہم بتا سکتے ہیں، جیسے کہ میری اپنی زندگی ایک مثال ہے. تو یہ غلط ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے معاملات ہیں. تو کسی لیول پر بھی نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دینی تعلیم جو بنیادی دینی تعلیم ہے، قرآن، ترجمہ، تفسیر، یہ تو لازمی حاصل کرنی چاہیے. اچھا، ریسنٹلی ابھی جو رزلٹ آیا ہے 10th کلاس کا، میٹرک کا، تو اس نے بھی کچھ تاثرات دیے ہیں کہ اب جو دینی طبقہ ہے وہ بھی ان عصری تعلیم کی طرف بہت زیادہ آ رہا ہے. یہ جو رزلٹ میں آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور جو پورے پنجاب بورڈ میں جس نے ٹاپ کیا تو وہ بھی ایک یعنی دینی درس سے تعلق رکھنے میں لڑکی تھی. دیکھیں یہ اس میں اسلام کے اندر تو کوئی دینی اور دنیاوی تعلیم کا کوئی امتیاز نہیں ہے. یہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو اس وقت تو یہ تو ہم نے بعد میں تقسیم کر دی. یہ تو حالات کا جبر ہے. میں سمجھتا ہوں انگریز نے جب یہاں پر آ کر قبضہ کیا بر صغیر پر اور اسلامی علوم کو ختم کرنے کی کوشش کی، مدارس کو، علماء کو نقصان پہنچایا، تو اس کے بعد یہ تفریق پیدا ہوگی بدقسمتی سے، مسٹر اور ملا کی تفریق پیدا ہوگی. تو یہ اسلام کے اندر ایسے مسٹر اور ملا نہیں، مسلمان سب مسلمان ہیں، جو بھی کلمہ گو ہے، کوئی مسٹر نہیں ہے، کوئی ملا نہیں ہے، تاجر ہو چاہے مولوی، ہاں بالکل مسلمان ہے اور برابر ہے. اور کسی نے دینی تعلیم حاصل کی، کسی نے عصری تعلیم. دیکھیں بنیادی دینی تعلیم حاصل کرنا وہ تو فرض ہے، جس میں گویا کہ آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہو اور بنیادی عقائد آپ کو توحید، رسالت اور اسی طرح جو بنیادی اسلام کے ارکان ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں، اور زکوٰۃ کے مسائل آپ کو پتہ ہو، حج کا پتہ ہو، اور ایمانیات، سماجیات، یہ بنیادی جو چیزیں ہیں ایک بطور مسلمان عملی زندگی وہ تو لازمی ہیں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور رسوخ، دینی علوم میں رسوخ حاصل کرتے ہیں، آپ عالم بنتے ہیں، آپ مفتی بنتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا میدان ہے. تو لیکن وہ تو ایک الگ ہے کہ عالم بننا اور مفتی بننا ایک بہت بڑی شان ہے. اسی طرح عصری علوم کے اندر بھی کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے. تو یہ ایک الگ محنت کا میدان ہے جو جس طرف جانا چاہیے. لیکن بنیادی اعتبار سے سب برابر ہے، مسٹر اور ملا کی کوئی تفریق نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ
یہ مدارس کے اندر دینی علوم کے ادارے ہوں یا عصری علوم کے ادارے ہوں، ان کے اندر بھی یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. بلا امتیاز ہر بچوں کو دونوں طرح کی تعلیم ان کو مواقع ملنے چاہیے. اور اس کے بعد جب وہ مثلا ہائر سیکنڈری لیول پر 12 تک ان کی برابر ایک ہی نصاب اور ایک ہی تعلیم ہونی چاہیے. اور اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن میں اس طرف جانا چاہے وہ اس کی مرضی پر ہونا چاہیے. اس کی صلاحیتیں، اس کا ذوق اور اس کا رجحان جس طرف ہو تو اس طرف کو اس بچے کو پھر آگے اپنے آپ کو تعلیم حاصل کر کے ریسرچ کے ذریعے تحقیق کے اندر جا کر بہت زیادہ آگے جانا چاہیے. تو یہ اس میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اب مدارس کے اندر بھی باقاعدہ عصری علوم کے شعبے قائم ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ میٹرک کے اندر اور اس طرح ایف اے کے اندر دینی مدارس کے طلباء جو بورڈ ہیں، جس کے اندر دیگر اسکول بھی ان کے طلباء بھی امتحان دیتے ہیں جو صرف عصری علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی دینی تعلیم نہیں. یہ تو دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ مدارس کے طلباء محنت کر کے اپنا نمایاں مقام حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مدارس کا بورڈ ہے، مطلب کہ وفاق المدارس ہے اور جامعۃ الرشید کا بھی نیا بورڈ سامنے آیا ہے، تو اس والے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں؟ یا اس طرح میں کہوں کہ اگر آپ کو سربراہ بنا دیا جائے بورڈ کا تو آپ کون سی ایک چیز ایسی ہے جو آپ چینج کر دیں گے اور یہ ضروری بھی ہو بہت آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، خامیاں تو کسی چیز میں کوئی خامی نہیں ہوتی. کوئی انسان، کوئی بھی عالم ہو، کوئی دار ہو یا دیندار ہو، تو وہ تو نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی کام وہ کر رہا ہے یا اس کی ذمہ داری اس کے اندر کوئی خامی ہو. اس لیے وہ اپنی اچھی سوچ کے مطابق بہترین نظام وضع کرنا چاہتا ہے. تو اسی طرح جو ہمارے جو دینی بورڈز ہیں، مجمع العلوم اسلامیہ ہے، وفاق المدارس ہے، دیگر بھی تعلیم بورڈ، اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً کم و بیش 15 دینی بورڈ جو ہیں مختلف مسالک کے تحت وہ چل رہے ہیں. تو ہر کسی کا اپنا اپنا نظام ہے. کئی چیزیں ان کے اندر کامن بھی ہیں، کئی چیزیں الگ بھی ہیں. اپنی اپنی سوچ سے انہوں نے اپنے تئیں انہوں نے بہترین نظام قائم کیا. لیکن دیکھیں، ہر چیز کے اندر بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، اس کو بہتر سے بہتر. اس لیے ہر بورڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ نصاب کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ سارا سال وہ ریسرچ کرتی رہتی ہیں، تحقیق کرتی رہتی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز ان کے سامنے آتی ہے کہ وہ نصاب کا حصہ بننی چاہیے، طلباء کا فائدہ ہو، کس طرح بہتر ہم نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو ہر سال کوئی نہ کوئی تبدیلیاں ان کی طرف سے سامنے آتی رہتی ہیں اور نظام کو بہتر سے بہترین کی طرف کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ کے علم میں ہے کہ پہلے مدارس کے اندر صرف دینی تعلیم کے شعبے ہوتے تھے، عصری علوم نہیں. تو اب انہوں نے طلباء کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، تاکہ اب کل کو انہوں نے عملی میدان میں بھی آنا ہے تو ان کو انگریزی بھی آنی چاہیے، عربی کے ساتھ ساتھ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم بھی آنا چاہیے، ان کو کمپیوٹر بھی آنا چاہیے. تو اب وہ باقاعدہ دینی مدارس کے اندر ان چیزوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو اب وہ مدارس کے اندر کمپیوٹر بھی طلباء سیکھ رہے ہیں، میٹرک ایف اے بھی کر رہے ہیں. اور اسی طرح آگے کئی مدارس ہیں جنہوں نے ایک ایڈوانس لیول پر جا کر جو فضلاء ہیں مدارس کے درس نظامی جنہوں نے مکمل کیا، ان کو CSS کی تیاری بھی کروا رہے ہیں تاکہ یہ بیوروکریسی میں بھی یہ دینی ذہن رکھنے والے افراد وہاں پر جائیں. تو یہ خامی نہیں کہہ سکتے. اگر آپ نے سوال کیا کہ اگر مجھے موقع ملے مثال کے طور پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نصاب ہے دینی مدارس کا، درس نظامی کا نصاب، وہ بہت مشکل نصاب ہے اور اس کے اندر بہت تفصیلات ہیں. اور یہ اگر میرا بس چلے تو اس کے اندر میں ایک بنیادی نصاب جو ہے اس کو میں مختصر کروں گا اور جو عصری تقاضے ہیں ان کے نصاب کو زیادہ اس کا حصہ بناؤں گا، تاکہ وہ دینی ذہن اور بہت اچھی دینی تربیت کے بعد وہ معاشرے میں جائیں اور معاشرے کے لیے مفید بنیں. وہ اپنا عدلیہ میں جائیں، مقننہ میں جائیں، سیاست میں جائیں اور کاروبار میں جائیں یا بیوروکریسی میں جائیں، کوئی ان کو ذمہ داریاں ملیں، کسی بھی حکومتی لیول پر کسی بھی اپنے طور پر کچھ کرنا چاہیں، اپنے ادارے قائم کرنا چاہیں، تو وہ گویا کہ مس فٹ نہ ہو معاشرے کے اندر. اور وہ لیکن دینی ذہن ان کا ہو. ہر چیز کے اندر وہ اپنا یہ سوچ لے کر جائیں کہ ہم کس طرح، یہ اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، کہیں ہم شریعت کو وائلیٹ تو نہیں کر رہے. جس طرح ہمارے سیاستدان آپ دیکھیں اپنے مفادات کے لیے فوراً بک جاتے ہیں، ایمان اپنا بیچ دیتے ہیں اور بعض اوقات ایسی قانون سازی کرتے ہیں جو اسلام اور قرآن و سنت سے متصادم ہوتی ہے. تو وہ عالم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو دین کا ہی پتہ نہیں ہے. تو ہم ایسے افراد تیار کریں کہ بنیادی علوم، دینی علوم کا ان کو پتہ ہو، ان کے عقائد درست ہوں، ان کی تربیت ہوئی ہو اور اللہ کو وہ اپنے آپ کو ہر اپنے عمل کے لیے جواب دہ سمجھے. وہ کوئی رشوت اور اسی طرح معاشرے کے اندر جو بگاڑ کے بہت ساری چیزیں ہیں، عدم انصاف کے جو ذرائع ہیں، ان کی طرف وہ نہ جائیں، بلکہ جو انصاف ہے، عدل ہے اور دوسروں کی خیر خواہی ہے، ان جذبات سے وہ بھرے ہوئے ہوں. ان کو اپنی کمائی سمجھے کہ یہ ہماری اصل کمائی ہے. پیسہ ہی صرف کمائی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہم لوگوں کی داد رسی کریں، لوگوں کو امپاور کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو انصاف دیں، تو یہ ہمارا اکاؤنٹ کے اندر گویا کہ یہ
ہمارا نفع بڑھ رہا ہے، اور یہ نفع اور یہ جو اکاؤنٹ بھر رہا ہے ہمارا، یہ آخرت میں ہمارا کام آنے والا ہے۔ اچھا، بہت شکریہ۔ آپ اس حافظ کو کیا سبق دیں گے جو قرآن کو حفظ کر لیتا ہے؟ کم و بیش آج کل جو ہو رہا ہے 3 سال 2 سال 1 سال میں بھی کچھ کر لیتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں بچے، تو جو قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ قرآن آگے نہیں پھیلاتا، مطلب کہ اللہ کے نبی کی بھی حدیث ہے تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، تو وہ کسی دکان پر چلا جاتا ہے، زیادہ تر یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ دکان پر کھڑا ہو گیا یا کچھ روزگار کے لیے یا جیسے بھی، تو وہ اس طرف جاتا ہے۔ آپ اس کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ کے پاس بہت بڑا علم ہے، نالج ہے، اور قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس کو سینے میں اٹھا کے آپ کسی جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ جا رہے ہیں، تو یعنی شروع میں اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا یا اس کو چھوڑ کے اب نہیں جانا چاہیے؟ اس کے متعلق کیا کہیں؟ دیکھیں، قرآن کریم کیا حفظ کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، اور یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حفظ کرتے ہیں ان کے سینوں کو گویا کہ وہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور اس کا وسیلہ اور ذریعہ حفاظ کو بنایا، ان کے سینے کو بنایا، ان کے سینوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدائی کام ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں سے لے رہا ہے، تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں، اور اس کی برکات جو ہے ہر حافظ قرآن اپنی زندگی میں دیکھتا بھی ہے۔ لیکن یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا کوئی فرض نہیں، لازمی نہیں ہے، ہر بچے کے لیے نہیں۔ جو شوق سے حفظ کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اور والدین کی خواہش ہے یا اس کی قرآن کریم کی حفظ کی جو فضیلت ہے، مقام و مرتبہ ہے، کوئی حاصل کرنا چاہے تو وہ ضرور حفظ کرے۔ لیکن اگر کوئی کمزور ہے اور وہ اس کی تلفظ ادائیگی یا پڑھنا مشکل ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ میں حافظ نہیں بن سکتا، تو یہ لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ کئی ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حافظ نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے دیندار علماء ہم نے دیکھے ہیں وہ حافظ نہیں، جیسے نمازی ہیں، پرہیزی ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی مثال، نہ وہ حافظ تھے نہ عالم تھے، لیکن دیکھیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے اور بھی اس طرح گزرے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ رحمہ اللہ، وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہیں کہ جن کے یہ جیسے پاکستان کے اندر اہل سنت والجماعت کے کئی مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، وہ سب ان کے مرید تھے۔ وہ اس میں کوئی دیوبندی اور بریلوی کا کوئی فرق نہیں تھا۔ جو دیوبند کے جو بڑے بڑے مشائخ اور اکابرین گزرے ہیں، اور اس طرح بریلوی مسلک کے جو بڑے اکابر مشائخ گزرے ہیں، تو وہ گویا کہ ان کے مرید تھے حضرت حاجی امداد اللہ۔ اور حضرت حاجی صاحب جو ہیں وہ نہ عالم تھے نہ حافظ تھے، لیکن مطلب کہ اللہ کے ایک برگزیدہ نیک ہستی تھے، اور بزرگ تھے، بہت بڑے پیر تھے، اللہ والے تھے، ولی تھے وقت کے۔ تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی دیگر جو ذکر ہے، درود شریف ہے، اور عبادات ہیں، نیک اعمال ہیں، ان کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، رزق حلال ہے۔ تو یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کا حفظ کرنا فرض نہیں ہے۔ اچھا، اگر حفظ کر لیا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب آپ نے گویا کہ اب قرآن ہی پڑھانا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں یہ رزق حلال کمانا جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، اور وہ رزق حلال اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور وہ ایک ریڑھی لگاتا ہے، یا وہ رزق حلال کما رہا ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، روزگار کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ایک بات میں اپنے سوال میں اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ حفظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دکان پر چلے گئے تو وہ بھول جاتے ہیں، ان کے مطابق دیکھیں دکان پر کام کرنا، ملازمت کرنا، ایون صفائی کرنا، کوئی بھی کام کرنا، یہ معیوب نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ حفظ کر لیا تو یہ کوئی کام کیونکہ ایسا کر رہا ہے یہ معیوب ہے، یہ کیوں ٹھیلا لگایا ہوا ہے، یا کیوں دکان پر کیوں کھڑا ہوا ہے، یہ معیوب نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ معیوب نہیں ہے، اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی کو دیکھ کر کوئی حافظ قرآن اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کے حلال کما رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ چوری تو نہیں کر رہا، ڈاکے تو نہیں مار رہا، وہ کوئی ٹھگی تو نہیں کر رہا نا، لوگوں کو لوٹ تو نہیں رہا نا، وہ رزق حلال کما رہا ہے، اپنا مناسب جائز منافع لے رہا ہے، اور اپنا روزگار اور خاندان کی کفالت کا وسیلہ بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن قرآن کریم کو جو حفظ کرنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ فرض نہیں ہے حفظ کرنا، لیکن جب حفظ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو محفوظ رکھنا یہ لازمی ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی وعید ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے بعد اس نے اس کو پڑھا نہیں، اس کو چھوڑ دیا، اور وہ قرآن کریم اس کو بھول گیا ہے، تو اس کی وعید بھی بہت بڑی ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، انعامات حافظ قرآن کے لیے بہت زیادہ ہیں، اس کا مقام و مرتبہ دنیا میں اور آخرت میں خاص طور پر
بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلتیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی احادیث مبارکہ سے. لیکن اگر کوئی حافظ قرآن بھول گیا ہے قرآن کریم تو دیکھیں روزگار تو کچھ بھی کما سکتا ہے، جس طرح نماز ہے. اب کوئی بھی آپ روزگار ہے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے. تو آپ نماز تو آپ نے پڑھنی ہے. کاروبار کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں، جو فارغ ہے وہ پڑھیں، باقی جو کام کر رہے ہیں وہ نماز نہ پڑھیں. تو وہ بھی فرض ہے، روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے. اس طرح قرآن کریم جس نے حفظ کیا ہے تو اس کو یاد رکھنا فرض ہے، روزانہ اس کو دور کرے، اس کو پڑھے، اس کو یاد رکھے، ماہ رمضان میں سنائے اور دور کرتے رہے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے وقت نکال کر اس کو روزانہ پڑھے. جو حافظ نہیں ہیں ان کو بھی روزانہ قرآن سے برکت حاصل کرنی چاہیے، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے. تو وہ حافظ نہیں ہے یا حافظ ہیں، دونوں کے لیے ہے کہ قرآن کریم کا دامن ہاتھ نہ چھوڑیں. اس لیے تو قرآن کریم میں ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یعنی کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. تو گویا کہ ایک رسی ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، گویا کہ ایک ذریعہ ہے، اس کو پکڑ کے رکھو تاکہ اللہ سے آپ کو کنیکشن رہے، آپ کا وہ ساری برکات رحمتیں اور فضیلتیں آپ حاصل کرتے رہیں. تو اور تفرقہ بازی نہ کرو. جب ہم یہ قرآن کو پکڑیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، عربی پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، اپنی زندگی اس کے مطابق استوار کریں گے، یہ فرقہ واریت بھی نہیں ہوگی جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اب اگلا سوال جو ہے نا مدنی مسجد کے حوالے سے ہے، جو یہ شہید کر دی گئی، اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو وہ سرکاری جگہ پر بنی، اور اس کے بعد بہت سے علماء کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد بن گئی ہے اب اس کو نہ توڑو، وہ چاہے جس جگہ پر بنی ہو وہ مسجد ہے، اس کا تقدس ہے، اس کو نہ توڑو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے علماء کرام جو کہتے ہیں. اور یہ مدنی مسجد اسلام آباد کا جو قضیہ آج کل چل رہا ہے، امید ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے وہ حل ہوگا. اور گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم یہ جو مسجد شہید ہوئی ہے گورنمنٹ نے کی ہے، لیکن اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا. امید ہے کہ گورنمنٹ بھی اپنا وعدہ پورے کرے گی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں وہ مسجد جو ہے وہ قبضے کی جگہ پر نہیں بنی تھی، وہ اوقاف کی گورنمنٹ کی خود ذاتی مسجد تھی، اوقاف کی تھی. جہاں وہاں پر امام خطیب جو ہیں اس کی تنخواہ گورنمنٹ خود دیتی تھی، وہ کسی اور کی ملکیت یا قبضے میں نہیں تھی. پھر کیوں توڑی؟ تو دیکھیں نا یہ بدقسمتی ہے نا کہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا اور مسجدوں کو ہم گرا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ مسجدیں تعمیر کرے، جہاں جہاں آبادیاں ہیں، جہاں جہاں نئے علاقے نئی کالونیاں بنتی ہیں تو وہ مسجد کے لیے جگہ بھی لازمی ہونی چاہیے. اور وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر کرنے میں گورنمنٹ خود تعاون کرے، سرپرستی کرے. یہ اسلامی ریاست کے اندر یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے مساجد کی تعمیر اور مساجد اور دینی اداروں کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. جیسے یہ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں اور مالز اور پلازاز بن رہے ہیں اس سے گورنمنٹ کو فرق نہیں پڑتا اور مسجدوں سے فرق پڑتا ہے. ابھی اسلام آباد کے اندر جو یہ کہا گیا ہے مسجدیں شہید کرنے کا جو سلسلہ 50 کے قریب مساجد کو نوٹس کر دیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جناب یہ گویا کہ قدرتی حسن کے اندر یہ رکاوٹ ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جو وہاں پر مال بنے ہیں، بڑے بڑی بلڈنگیں، کئی ملٹی سٹوری بلڈنگیں بنی ہیں، تو وہ قدرتی حسن کو وہ نہیں اس کو متاثر کر رہے. تو وہ وہاں پر اس سے جو کنکریٹ کی آپ نے کھڑی کر دی ہیں اس سے معاشرہ ماحول خراب نہیں ہو رہا، مسجدوں سے خراب ہو رہا ہے. مسجد تو شاعر اسلام میں سے ہے، مسجد تو اللہ کے گھر ہیں، مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے. جس طرح بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے ہر انسان کو، ہر مسلمان کی ضرورت مسجد بھی ہے. تو جب گورنمنٹ یہ نئی سوسائٹیاں علاقے بھی بنتے ہیں، گورنمنٹ جب پلاننگ کرتی ہے مسجدوں کو بعض کا جگہ نہیں ہوتی، مسجدوں دور دور کئی میل کے فاصلے پر ہوتی ہے. اور جو سارے مسلمان رہتے ہیں وہ جب اہل علاقہ کوئی کسی محلے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس مسجد نہیں ہوتی تو ان کو مسجد ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کسی جگہ پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں مسجد بن جاتی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ پہلے سے ہر علاقے میں مسجدیں قائم کرے اور ان کی سرپرستی بھی کرے، فائنینشیلی بھی سپورٹ کرے، وہاں پر امام کو تنخواہ دے، ایک اصول بنائے، SOPs قائم کرے ساری چیزوں میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بدقسمتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا، لیکن حکومت پاکستان ہمیشہ سے 78 سال ہو گئے ہیں کہ جو بنیادی اس کے تقاضے اور ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے سے وہ قاصر ہے، اور اسی وجہ سے ہم آج تک صحیح اسلامی معاشرہ بھی نہیں بن سکے. اب جو ہمارے معاشرے میں یہ بدفعالیاں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اگر ہم اپنے پچھلے دور کو دیکھیں، بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں تو 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت کے نوجوان اور آج کے نوجوان میں بڑا فرق ہے. مطلب وہ بد نظری سے بچتا تھا، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس سے بچتا تھا، اور اب وہ نہیں ہے. اور دوسری ایک مثال دی جاتی ہے کہ
جب پرانے زمانوں میں آج سے 40-50 سال پہلے لوگ اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے، اوپر جو بنی ہوئی جگہ ہوتی تھی، اگر وہاں سے بھی کوئی لڑکی جھانک لیتی تو کسی کو دیکھ لیتی تو اس گھر میں رشتہ نہیں ہوتا تھا. یہ ایسے سننے پہ آیا بھائی. اب دیکھیں ہماری لڑکیاں سر عام گھوم رہی ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ سب ہوا کیوں؟ مطلب کہ اتنی چینجنگ بہت جلد 40-50 سال میں یہ چینجنگ کیوں ہوئی، اور کیا ایسی ہم سے غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا؟ دیکھیں یہ قسمتی ہے، یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہم ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پچھلے دور کی 40-50 سال پہلے یا 100 سال پہلے کے جو وقت تھا اور آج کا جو وقت ہے اس میں بڑا فرق ہے. دیکھیں ابھی ترقی کتنی زیادہ ہو گئی ہے. اس وقت یہ آسائشیں، سہولیات اور ایسی ایجادات نہیں ہوئی تھیں جو آج کے دور میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے تھے. اور آج بدقسمتی سے سب سے زیادہ تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. تو ہمارے گھروں کے اندر وہ ماحول نہیں ہے، دینداری نہیں رہی. ہمارا یہ دینداری کی کمی کی وجہ سے یہ ایسے حالات بن رہے ہیں. ہمارے وہ تھے جو پہلے ہمارے بزرگ تھے خاندانوں کے اندر، اسلاف اکابرین جو گزرے ہیں، تو وہ بہت زیادہ نیک ہوتے تھے. ان کو دیکھ کر گھروں کا ماحول بھی بدلتا. اب وہ نہیں رہے، تو اب ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے جو بہت ساری ہماری دینی کمزوریاں، اخلاقی کمزوریاں ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر آئی ہیں. سب سے بڑی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ جو میڈیا ہے، میڈیا نے جو ترقی کی ہے، ویسٹرن کلچر جو مغربی تہذیب ہے وہ تیزی سے سرایت کر رہی ہے ہمارے اسلامی معاشروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر. اب وہ دیکھیں وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. یہ انٹرنیٹ دیکھیں سب سے بڑی بلا سوشل میڈیا ہے. تو وہ دنیا کے اندر کیا لوگ کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں، ہر چیز آ رہی ہے. لوگ پھر ویسا بننا چاہتے ہیں، ویسا ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی طرح پھر وہ فیشن، نئے نئے طریقے، شادیاں، رسم و رواج اور سارے نظام ہی تبدیل گوئے کے تیزی سے ہو گیا. اب ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں. پہلے قرآن حدیث سے سیکھتے تھے، بزرگوں سے سیکھتے تھے، اب یہ سوشل میڈیا سے ہم سیکھتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے. یہ ویسٹرن کلچر، انڈین کلچر جو ہندوؤں کا ہے، دوسرے مظاہری ہیں جن کا سیکولر مائنڈ ہے یا جن کا مذہب پر بلیو بھی نہیں ہے، وہ دنیا کو بس سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کے لیے کرتے ہیں. تو گویا کہ ایک انسان ایک مادی ہوس کے اندر جو شکار ہوا ہے، اور اس کو اپنی مادی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ خود ایک مشین بن چکا ہے. نہ اس کو نماز کی پرواہ ہے، نہ اللہ اور رسول کی پرواہ ہے، نہ اپنے نیک کاموں کی فکر ہے، نہ بچوں کی تربیت کی فکر ہے، نہ بچوں کو وہ دیکھتا ہے، نہ گھر کو دیکھتا ہے. تو وہ بچے بھی پھر اسی طرح وہ سیکھ رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے، موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، وہ گیمز ہیں. ہر چیز کے اندر جو بچے دیکھتے ہیں وہ اصل میں اس سے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں. اور وہ پھر وہ تربیت کس طرح کی ہو رہی ہے؟ وہ مغربی کلچر، مغربی تہذیب ہمارے اندر آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں. ہماری امت پوری، پہلے تو معاشرے کی بات کی، اسلامی معاشرہ ہمارا پستی کی طرف جا رہا ہے. تو اب امت کی بات کریں تو کیا دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو مسلم ہے امت کو دیکھا جائے پوری کو، تو اس والے سے ہم بہت زیادہ پیچھے جا چکے ہیں. ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے. ہم وسائل پر بلیو کر رہے ہیں لیکن اللہ پر بلیو نہیں کر رہے. مطلب کہ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں اٹھ رہا. حتیٰ کہ چاہیے تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے دور کا ایک واقعہ کہ ایک عام سے مسلمان کو رومی جنرل نے جب تھپڑ مارا، حضرت امیر معاویہ نے اس کو اغوا کرا کے، یعنی اس کے جو محل سے اٹھوا کے اس ایک عام مسلمان سے تھپڑ مروایا. تم نے اس کو کیوں مارا؟ مطلب آج یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ وہی ایمان کی کمزوری ہے. لیکن اب ہم امت کو یعنی یا اپنے اسلامی معاشرے کو ٹھیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کے کیا پوائنٹ ہوں گے کہ یہ ٹھیک ہو سکے گا ان پوائنٹ سے؟ ہم امت کو یعنی یا اپنے اسلامی معاشرے کو ٹھیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے کیا پوائنٹ ہوں گے کہ یہ ٹھیک ہو سکے گا ان پوائنٹ سے؟ دیکھیں اس وقت مسلمان پوری دنیا کے اندر نا اس وقت محکوم ہیں. حالانکہ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا، تو لیکن مسلمانوں نے جب آرام پرستی آئی، مادیت پرستی آئی، ہوس پرستی آئی مسلمانوں کے اندر، اور اجتماعیت ختم ہو گئی، اتحاد امت کہ وہ مظاہر اور نمونے ہمارے اندر نہیں رہے جو صحابہ کرام اور ہمارے جو قرون اولیٰ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا اور دنیا کے اندر غالب ہوا. اور یورپ کے اوپر بھی تقریباً 850 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی یورپ پر. اور ابھی یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں برصغیر پاک و ہند،
یہ جو پورا جس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، نیپال ہے، یہ بنگلہ دیش ہے اور مالدیپ ہے، اس کے ارد گرد کے بہت سارے جو ممالک ہیں اس کے اندر شامل ہیں، جو اب اس کے بعد تقسیم ہو گئی. اور یہ 900 سال سے زیادہ تو مسلمان یہاں پر حکمران رہے ہیں. تو دیکھیے جب یہ چیزیں خراب ہوئیں، بدلی ہیں، مسلمانوں نے جیسے میں نے کہا آرام پرستی آئی، اور ہمارا جو اسلامی دینی شعور جو ہے ان کو ہم نے چھوڑنا شروع کیا، اپنے مفادات اور اپنے اولادوں کی ہم نے گویا کہ فکر کرنی شروع کی، اور اسلام کے بنیادی اصولوں کو ہم نے چھوڑ دیا، تو اس کے بعد ہمارے اندر کمزوری آنا شروع ہوئی. وہ غیر اقوام جو کہ پہلے وہ محکوم تھی مسلمانوں سے، اور وہ انہوں نے قرآن سے اور مسلمانوں کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے وہ چیزیں سیکھ کر انہوں نے وہ چیزیں اپنا لی، ہم نے وہ بنیادی دینی چیزیں چھوڑنی شروع کر دی. تو وہ جب یہ ہوا بدقسمتی سے، تو آج آپ دیکھیں کہ ایسا ایسا ہم جن کے ہم ان کے اوپر حاکم تھے، آج وہ ہمارے اوپر حاکم بن چکے ہیں. آج آپ دیکھیں یہ امریکہ ہے، یہ اقوام متحدہ ہے، UN ہے، فلاں ادارے ہیں، فلاں ادارے، ان پر غلبہ کن کا ہے؟ وہ دنیا کے جو نظام کنٹرول کر رہے ہیں، یہ ورلڈ بینک ہے، یہ IMF ہے، یہ چائنا ہے، یہ روس ہے، یہ بڑے بڑے ملک جن کا دنیا کے اندر اس وقت سکہ رائج ہے اور وہ حکمرانی کر رہے ہیں، یا وہ شرائط لگاتے ہیں مسلمانوں پر، مسلمان ملکوں پر، حکمرانوں پر. تو وہ سارے یا تو وہ غیر مسلم ہیں یا وہ دہری ہیں. مسلمان جن کے پاس اتنے اس وقت تقریباً کم و بیش 57 اسلامی ممالک ہیں دنیا کے اندر، اتنی بڑی تعداد میں مسلم ممالک کا ہونا، اور وہ ممالک بھی ایسے ہیں کہ وہ کمزور نہیں ہیں، ان کے پاس بہت وسائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے معدنیات اتنی زیادہ رکھی ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، کہیں گیس کے ذخائر ہیں، بہت زیادہ ذخائر ہیں، وسائل ہیں دنیا کے اندر، کوئی کمی نہیں کس طرح کی. لیکن آج یہ بدقسمتی سے اپنی نااہلیت کی وجہ سے کہ مسلمان ان وسائل سے استفادہ کرنے سے بھی محروم ہیں، اور اپنے وسائل دوسروں کے ہاتھوں میں ہم نے دیے ہوئے ہیں، گروی رکھے ہوئے ہیں، یا وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ کتنا آپ تیل آئل نکال سکتے ہیں، کتنی گیس نکال سکتے ہیں، کس کو آپ بیچ سکتے ہیں، ریٹ کیا ہوگا، کرنسی کے معاملات ہیں، یہ سارے جو ہم نے دوسروں کے اغیار کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں. تو یہ جس کی وجہ سے آج مسلمان کمزور ہیں، اور آپ دیکھیں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کا آپس میں بھی اتحاد نہیں ہے. اور یہ جو مسلم حکمران ہے اگر آپس میں متحد ہو جائے، آپس میں ایک بلاک قائم کر لیں، دنیا کے اندر یہ کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ کشمیر کے مسلمان اس طرح مظلومیت کا شکار ہمیں نظر آئیں، یا غزہ کے مسلمان ہمیں اس طرح گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا جائے. کوئی اسرائیل کھڑا ہو، وہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہ دیکھیں کس طرح اپنی منمانی کر رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اور وہ تاریخ وہاں پر ظلم و ستم کی دہرائی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور جاہلیت جو پہلے سمجھتے تھے جب دنیا میں انسان نے ترقی بھی نہیں کی تھی، اس وقت جو جنگیں ہوتی تھیں، ہر وقت لڑتے رہتے تھے لوگ، اس وقت ایسے ظلم و جبر کی داستانیں ایسی رقم نہیں ہوئی ہوں گی جو اس دور میں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ انسان بہت باشعور ہو گیا ہے، بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہے، بہت تہذیب یافتہ ہو گیا ہے. تو یہ کتابوں کی حد تک یہ باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ وہاں پر اپنی منمانی اور جو ظلم و ستم، وہ تاریخ کہ بھی اس سے شرما رہی ہوگی کہ ایسی واقعات کبھی تاریخ میں بھی نہیں ہوئے. لیکن مسلمان جو ہیں 57 اسلامی ممالک، وہ بگھی بلی بنے ہوئے ہیں. حکمران جو ہیں وہ کسی ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے ہماری اقتدار کو خطرہ ہو جائے گا، وہ جو غیر مسلم ہیں، ممالک ہیں، وہ ہمیں ماریں گے، یا میری حکومت چلی جائے گی، یا میری اولاد نسل در نسل حکومت ہم نہیں رہ سکے گی. تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ گویا کہ ان کے قاصل ایسی کرتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں. تو ہمارے حکمران بدقسمت اسلامی ممالک ہیں، ان کے اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ حکمران بھی کمزور ہو چکے ہیں. اور وہ جو وسائل ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں دنیا کے اندر جو تقریباً 1.5 ارب یا 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا کے اندر، وہ آپ دیکھیں ان کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے. اور ان کو جب کوئی دل کرتا ہے حملہ کر دیتا ہے، کوئی افغانستان پر حملہ کر دیتا ہے، جب دل کرتا ہے شام پر حملہ کر دیتا ہے، جب دل کرتا ہے لبنان پر حملہ کر دیتا ہے، جب دل کرتا ہے ایران پر حملہ ہو جاتا ہے، جب دل کرتا ہے فلسطین پر حملہ کر دیتے ہیں. تیونس میں کیا ہوا، یہ تاریخ بھری ہوئی ہے، ہمیں نظر آتا ہے. یمن میں کیا ہوا، سارے مسلم ممالک کے دنیا کے اندر ہر جگہ پر اس وقت مسلمان ہی کٹ بھی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، مظلومیت کا بھی شکار ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری ایمانی کمزوری کی وجہ سے، ہماری ایمانی غیرت کی کمزوری، اور آپس میں باہمی اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے. اگر حکمرانوں میں اتحاد ہو جائے تو پھر یہ چینج ہو سکتی ہے سب چیز. بالکل. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ آج اپنے نوجوان کو آپ ایک پیغام دینے جا رہے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مجمع ہے، اس میں سارے نوجوان بیٹھے ہیں، اور وہ تیار ہیں کہ ہم کسی نہ کسی حکومتی یا سرکاری عہدے پر جائیں. کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، کوئی صدر، اس طرح کی جو بھی پوسٹ ہے پوری جو حکومتی ہے، سرکاری پوسٹ ہے، ان پر جانا چاہتے ہیں. ان کو آپ کیا پیغام دیں؟ اسی خواہش کا ہونا یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے. بے شک.
اور اس پر اس کے لیے یہ ہے کہ صرف خواہش نہیں ہے بلکہ اس کے لیے محنت بھی ضروری ہے. تو آپ محنت کریں, آپ جو سوچ لیتے ہیں وہ پا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود لیس للانسان الا ما سعى, اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا, قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ آپ جس کی محنت کرو گے وہ اس کے مطابق معاملہ ہوگا, اس کے مطابق آپ پا سکتے ہو. کیا وہ ایسی سوچ رکھیں, اس کی جتنی کوشش سوچ تو رکھی ہے, خواہش تو رکھی ہے, تمنا تو ہے, لیکن محنت نہیں ہے. اس کے لیے پھر دن رات اس نے محنت نہیں کی. رام پرستی بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ من و سلوا بھی میرے لیے اترے, میں بیٹھا بھی رہوں, سویا بھی رہوں, کھاتا بھی رہوں اور قربانی بھی نہ دوں اور آرام ہی آرام, اور اس کے بعد مجھے ہوتے ملیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ صدر بننا چاہتے ہیں, وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, آپ چیف جسٹس آف پاکستان بننا چاہتے ہیں, آرمی چیف بننا چاہتے ہیں, تو آپ بالکل آپ خواہش بھی رکھیں, پھر اس کے لیے محنت بھی کریں, کوشش بھی کریں. یقیناً آپ وہ مقام ایک دن ضرور حاصل کر لیں گے, کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. اگر نہ بھی حاصل کر سکے, کم از کم اس کے قریب تو آپ پہنچ جائیں گے. ایک ظاہر کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ خواہش رکھی, اور کیا اس خواہش کے ساتھ اچھی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے. مطلب کہ میں پازیٹیو سوچ جب ہوگی, اچھی نیت ہوگی کہ میں یہ لے سکتا ہوں, حاصل کر سکتا ہوں یہ مقام, تو وہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے نا, ہم یہاں پر کوئی تو نہیں ہے, کوئی قیدی بھی نہیں ہے, آزاد شہری ہیں نا اس ملک کے, اور سب کے آئین نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں. کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کوئی محنت کر کے مقام, امتحانات ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, کوئی ڈگری ہے, کوئی آپ نے کمپٹیشن میں آپ نے جانا ہے, کسی بھی عہدے کے لیے آپ نے فائٹ کرنی ہے, آپ کے اندر صلاحیت ہے, آپ نے اپنے آپ کو ویسا بنایا ہے, محنت کی ہے آپ نے, آپ وہاں جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ محنت کر کے, عدالتیں موجود ہیں, اگر کوئی ناانصافی ہوتی ہے عدالتوں سے جا کے انصاف لے سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ملک ہے, اور ہم ملک کے جو وسائل ہیں, ملک کے جو ادارے ہیں, جتنے بھی عہدے ہیں, وہ عوام کے ہی ہیں, عوام کے لیے ہیں. عوام ان عہدوں پر آئیں تاکہ ملک کو ڈی ٹریک ہونے سے روکیں, بچائیں, اور ملک کو آگے ترقی پر لے کے جائیں. آپ نے سب باتیں سنی, آپ کو جیسے معلوم ہوا کہ باتیں بہت اچھی, اور یہ بہت ہمارے معاشرے کے لیے بھی ضروری ہیں. تو ضرور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں, اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سی بات کیسی لگی اور اچھی لگی. اور اسی طرح کے ہم باثر مہمانات اسٹارٹ کر دیا, اس چیز کو ہم لاتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں.